بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے اور مخلص پیروکار تھے۔ رومی شہنشاہ دقیانوس، جس نے 249 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک حکومت کی، حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروؤں کا سخت دشمن تھا۔ اس نے اپنے دور میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ پورے ملک میں جب اس نے عیسائیت کا نام لینے والوں کا خاتمہ کر دیا تو یہ چند مسلم نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر سے نکل کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہوئے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یعنی وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ان نوجوانوں کو دین سے والہانہ محبت اور اللہ رب العزت سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ راہ حق سے روگردانی نہیں کریں گے، اور اس کو انہوں نے خوب نبھایا۔ وہ پہاڑ کے ایک غار میں جا چھپے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا سلایا کہ 3 صدیاں آرام سے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا رہا، کبھی بائیں جانب کبھی دائیں جانب۔ جب وہ شہر سے نکلے جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی، اے مولائے کریم، ہمیں اپنی رحمت سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، انہیں بڑی شفقت اور محبت سے غار میں سلائے رکھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یعنی ہم نے انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ حکومت کی مشینری میں بہت بڑا تغیر آ گیا۔ دقیانوس جیسے اسلام دشمن کی جگہ تھیوڈوسس ثانی برسر اقتدار تھا، جس نے دین عیسوی قبول کر لیا تھا۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر پہلے سوئے تھے۔ انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو شہر کی جانب بھیجا کہ چھپ چھپا کر جائے اور خاموشی سے کوئی کھانا خرید لے آئے۔ اس نوجوان کے پاس 3 صدیوں کا پرانا سکہ دیکھ کر دکاندار حیران رہ گئے۔ بہت جلد ہی یہ معاملہ کھل گیا اور پتہ چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر گئے تھے۔ ان کے بارے میں سب لوگ نسل در نسل سنتے آئے تھے کہ شہر سے چند نوجوان گم ہوئے تھے۔ اب یہ عقدہ کھلا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کے ساتھ غار کے دہانے پر پہنچا۔ اصحاب کہف تھوڑی سی دیر تک بیدار رہے، اہل ملک سے بات چیت بھی کی اور پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ واقعہ افسس شہر میں پیش آیا۔ اس کے کھنڈرات ترکی کے شہر سمرنا سے 20-25 میل دور پائے جاتے ہیں۔ اللہ جل و شانہ نے اصحاب کہف کی شان میں سورۃ کہف اتاری۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور وہ کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا رہا۔ اصحاب کہف کی تعداد مختلف روایت میں مختلف بتائی جاتی ہے، لیکن ایک معتبر روایت کے مطابق ان کی تعداد 7 تھی اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ابن عباس نے کہا، کتے کا نام حمران تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام قطمیر تھا۔ اور مختلف روایت میں اصحاب کہف کے نام کچھ یوں بتائے جاتے ہیں، یملیخا، مکسلمینا، کشفوتت، تیبیونس، آزرفتیونس، کشافتیونس، یوانس، بوس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔